ہمارے بزرگ چودھری خالد شریف صاحب، انہوں نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذکر کا اہتمام کیا، دعا ہے خالق کائنات اس ذکر کی برکت سے ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، رزق میں، کاروبار میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ میری بڑی محبت فرمانے والے حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن گردیزی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، خصوصی خطاب آپ انہی سے سماعت فرمائیں گے۔ اور یہ اللہ کا کرم دیکھیں کہ تقریباً آج سے 6 سال پہلے ہماری اکثر اوقات جو ہے وہ سڑک کے اوپر ملاقات ہوتی تھی۔ میں دورانی طالب علمی جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا تو اسی کے ساتھ والے گاؤں کے اندر بٹھے کلاں کے اندر آپ جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان کی بھی مصروفیت، میری بھی مصروفیت، اور آج اس محفل کی نسبت سے آپ کا دیدار ہوا۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر علامہ صاحب کا جو ہے وہ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں چند منٹوں کے اندر اپنے موضوع کو مکمل فرماؤں گا، کوشش فرمائیں توجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، نبی وہ ہے جو ساری کائنات کا انتظام کرے۔ خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، نبی وہ ہے جو ساری کائنات کا انتظام کرے، کعبہ وہ ہے کہ جس کو جھک کر سجدہ ہر خاص و عام کرے، نبی وہ ہے کہ جس کو جھک کر کعبہ بھی سلام کرے۔ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا۔ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی، وہ عبادت لاکھ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کے 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو تلاوت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر آپ لوگ میری اس آیت کے ترجمے کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو امید کرتا ہوں ساری گفتگو کا مفہوم بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یاد رکھیں، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ اب میرے نبی کے بعد قیامت تک کسی اور نبوت کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر لوگ اعتکاف بیٹھے تھے، 29 روزے مکمل ہو چکے تھے۔ امام صاحب، قاضی صاحب مسجد کے اندر بیٹھے تھے، عید کے چاند کا انتظار تھا
کہ کوئی آ کر چاند کی گواہی دے تاکہ چاند کا اعلان کر دیا جائے، عید کا اعلان کر دیا جائے۔ ایک بندہ مسجد کے اندر آیا، اس نے کہا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ چاند نظر آ گیا۔ امام صاحب فرمانے لگے کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کہا نہیں، دیکھا تو نہیں، سن کر آیا ہوں کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرا بندہ آیا، کہا چاند نظر آ گیا۔ امام صاحب فرمانے لگے کیا تم نے دیکھا؟ کہا نہیں، سن کر آیا ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ لوگ آتے رہے، چاند کی گواہی دیتے رہے، امام صاحب بٹھاتے رہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا چاند نظر آ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا ہاں دیکھ کر آیا ہوں۔ امام صاحب کھڑے ہوئے اور اٹھ کر عید کا اعلان کر دیا۔ ایک اور بندہ مسجد کے اندر آیا، چاند دیکھا، کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہا نہیں، سن کر آیا ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے اب بیٹھ جاؤ، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تم سن کر آئے ہو، تم سے بڑی دلیل دیکھنے والے کی ہے کہ وہ چاند کو دیکھ کر آیا ہے۔ میرے اس جملے پر توجہ فرمائیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا کے اوپر نبی مبعوث ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ جس وقت ان نبیوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، جس وقت انہوں نے لوگوں کو اللہ کی تبلیغ کا حکم دیا، رب ذوالجلال کی عبادت کا حکم دیا، اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے، جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ان کے ماننے والوں نے ان سے پوچھا جس رب کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہو، جس کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہو، ارے ہمیں بتاؤ کیا تم نے اس رب کو دیکھا ہے؟ ہر نبی کا یہ جواب ہوتا نہیں، ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ ہم نے سنا ہے کہ رب ہے۔ وہ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، رب کے ساتھ کلام کرتے ہیں، لیکن رب کا دیدار نہیں کرتے۔ جتنے انبیاء اکرام دنیا کے اوپر آئے، جس وقت انہوں نے لوگوں کو رب کی عبادت کا حکم دیا، لوگوں نے سوال کیا جس رب کی عبادت کا حکم دے رہے ہو، کیا تم نے اس رب کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کا یہ جواب تھا، ہم نے رب کو سنا ہے، رب کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم، جس وقت میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی دنیا کے اوپر تشریف آوری ہوئی، میرے نبی نے لوگوں کو یہ حکم دیا، ارے لوگوں مجھے نبی مانو، رب کو ایک مانو، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پوچھنے والوں نے میرے نبی کو جھٹلانا چاہا، کہا جس رب کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہو، جس کی عبادت کا حکم دے رہے ہو، ارے بتاؤ کیا تم نے اس رب کو دیکھا ہے؟ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کا یہ جواب تھا، ہم نے رب کے بارے میں سنا ہے، رب کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن جس وقت میرے نبی نے حکم دیا، ارے بتاؤ کہ تم رب کی عبادت کرو، لوگوں نے پوچھا کیا رب کو دیکھا ہے؟ میرے نبی فرمانے لگے ارے تم پوچھنے کی بات کرتے ہو، تم سننے کی بات کرتے ہو۔ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، خدا کی قسم میں نے آسمانوں کے اوپر جا کر اپنے رب کو دیکھا ہے، اور بڑی سونی صورت کے اندر رب کو دیکھا ہے۔ کہا تم یہ سوال کر رہے ہو کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورت، معراج کی رات میں نے ساتوں آسمانوں سے اوپر جا کر رب کو بڑی سونی صورت کے اندر دیکھا ہے۔ اب جس وقت میرے نبی نے یہ اعلان کیا، ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر کے اوپر سجا دیا گیا، ختم رسول کا جو تاج ہے وہ میرے نبی کے سر کے اوپر سجا دیا۔ اب اگر کوئی بندہ قادیانوں میں سے اٹھ کر یہ اعلان کرے میں نبی ہوں، تو اس کو کہا جائے گا کہ اگر تم نبی ہوتے، یہ اعلان کرنا تھا تو حضور کی آمد سے پہلے کرتے، ہو سکتا ہم تمہاری بات مان لیتے۔ لیکن اب چونکہ دیکھنے والا نبی آ گیا ہے، اب اس نبی کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟
یہاں پر تحریک لبیک کے بڑے کارکنان موجود ہیں۔ ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتی ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ ختم نبوت حضور کے اوپر ختم ہو گئی۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیں، جو بندہ اس عقیدے کے بارے میں تھوڑا سا بھی اپنے ذہن کے اندر وسوسہ پیدا کرے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، ہو سکتا ہے، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا، قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول ہوگا، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی جس وقت دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، آپ نبوت کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ میرے نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ آج جس سرزمین فلسطین کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور اس مسجد اقصیٰ کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، یاد رکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد اقصیٰ سے زمینوں سے آسمانوں پر زندہ اٹھایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت زمین پر نزول ہوگا، لیکن آپ نبوت کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آپ میرے نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھنے کے بعد بڑا خوبصورت جملہ تحریر فرمایا۔ آپ فرمانے لگے، جناب عیسیٰ وہ ہے کہ جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، جناب عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، آپ فرمانے لگے، ارے لوگو، جناب عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے پہلے سے میرے نبی کی آمد سے پہلے نبوت عطا فرمائی تھی، لیکن فرمایا جب وہ میرے نبی کے بعد میں آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آ سکتے، تو کوئی اور بندہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ فرمایا جب جناب عیسیٰ قرب قیامت میں آئیں گے تو فرمایا وہ نبی بن کر نہیں آ سکتے، تو کوئی بندہ اور کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا جو ہے وہ تاج پہنا دیا گیا ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے ذہن کے اندر اس بات کا تصور پیدا کرے یا کسی کو آخری نبی تسلیم کرے تو یاد رکھیں وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان ہے، اللہ کے قرآن کو ماننا ایمان ہے، نبیوں کو نبی ماننا ایمان ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا ایمان ہے۔ فرمایا اب اگر بندہ اس عقیدے کے بارے میں تھوڑا سا بھی اپنا ذہن تبدیل کرے گا تو فرمایا اس کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے سامنے تشریف فرما تھے، میرے نبی علیہ السلام نے کل قیامت کے دن کا منظر بیان کیا۔ چند ایک حدیثوں کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم حضور کے سامنے تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام نے ہم سے ارشاد فرمایا جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کہ جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا لوگ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی وجہ سے سفارش کریں گے، بخشش کا سوال کریں گے، لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گرامی قدر احباب، آج کی محفل پاک میں پیر طریقت عظیم محب مدینہ آقا نعمت کی محبت کی عظیم سفیر جناب پیر عمران سلطان صاحب آج کی محفل کا حسن بنی سمیم قلب سے خوش آمدید۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ بڑا دردناک منظر ہوگا، دل ہلا دینے والا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ
اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہماری بخشش ہو جائے، یہ جو طویل دن ہے یہ مختصر ہو جائے، ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، لوگ جناب آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہماری سختی کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ جناب آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے دروازے پر چلے جاؤ۔ لوگ دوسرے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ وہ نبی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور نبی کے دروازے پر چلے جاؤ۔ لوگ دوسرے نبی کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ دوسرے نبی کے بارگاہ میں آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگ چلتے چلتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے، اس سختی کو دور فرما دے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں، جناب عیسیٰ فرمائیں گے کسی اور کے دروازے پر چلے جاؤ۔ لوگ جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت عطا فرمائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کسی اور کے دروازے پر جاؤ، اب آپ بتائیں ہم کس کے دروازے پر جائیں؟ جناب عیسیٰ سے لے کر آپ کی بارگاہ تک ہر نبی کے دروازے پر ہم نے دستک دی ہے، لیکن ہر نبی نے یہ کہا کسی اور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اب آپ بتائیں ہم کس کے دروازے پر جائیں؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ارے لوگو اذهبوا الی محمد، ارے محمد کے دروازے پر چلے جاؤ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ فیأتون محمد، وہ میری بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر کہیں گے فیقولوا یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے، اللہ تعالی ہماری سختی کو دور فرما دے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن جس وقت لوگ میری ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے، میری ختم نبوت کی گواہی دیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اے اللہ ان ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کی بخشش فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں اللہ میری بخشش کی وجہ سے میرے غلاموں کی بخشش فرما دے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جس وقت وہ میری ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے اور کہیں گے فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، فرمایا جس وقت وہ میری ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے تو فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ میری دعا کی برکت سے ان مسلمانوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ ختم نبوت کا نعرہ یہ ایسا نعرہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گا، جو کل قیامت کے دن بھی مسلمانوں کے کام آئے گا۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور خدا کی قسم اتنا خوبصورت شعر ہے کہ دل کی تختی کے اوپر شعر کو سجایا ہوا ہے۔ آج ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو اس نعرے کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہم قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہماری چلو چھوڑو خدا کی ہی مانو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ فرمایا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کرو، لیکن اگر کوئی بندہ اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر بھی حکم دیا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، اس لیے رب کے قرآن کے اوپر ہر بندہ مومن کا جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی وہ عبادت لاکھ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو کہ رشد و ہدایت علم و حکمت کا انمول خزانہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کا ترجمہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، پہلا نعت کے چند شعر پڑھ لیں۔
اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تم وہ لوگ نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ گود میں تیر کھانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ گود میں تیر کھانا یاد ہے، اور تہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میں تے میرے فرشتے پڑھتے ہیں درود، تے اے ایمان والو تسی بھی پڑھ لو درود، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے بندے تو میری یاد کر میں تیرے چرچے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی جانچ ہو، اس کی پڑتال ہو، دیکھتے ہیں سب سے زیادہ اچھی زندگی کون گزار کے آتا ہے۔ کرو مہربان نے تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ علم کے 5 درجات ہیں، خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو سیکھا اس پر عمل کرنا، جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ سنیے نماز کے فضائل۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پرسیات کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔
نماز کو پڑھ کے اندھیرے کی تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ شاعر قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے، پھول ہے گلاب کا نرمی سے توڑنا، جان بھی چلے جائے گی نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہو جایا کرے سبق جلد الہی، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، سستی ہو میری دور اٹھو جلد سویرے، تو مدرسے میں دل میرا اللہ لگا دے، ہو مدرسے کا نقصان مجھ سے کبھی بھی اللہ یہاں کے داغ مجھ کو سکھا دے۔ اخلاق ہو اچھا، کردار ہو ستھرا، محبوب کے صدقے مجھے نیک بنا دے، استاد ہو ماں باپ ہو اتار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو محفل پر بیٹھے ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان میں سے کوئی بیمار دولت شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ملک صدیق صاحب، ان کے صاحبزادے بڑی خوبصورت نوکری پیش کر رہے تھے، آل نبی اولاد علی فخر سادات جگر گوشے بطول خون رسول گلے گلشن علی سادات کی بہار پھر سید عباس شاہ جی تشریف فرما ہوئے، زمین قلب سے خوش آمدید بلا تخیر جناب حافظ محمد عمران عباس رضوی صاحب بارگاہ سرور کنین میں محبتوں کا خراج پیش کریں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ انج ٹھیلا درود پاک نہیں پڑھنا، شاعر کہتا ہے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر غافل تیرے درود و سلام کا، آج بھی اب بھی میں یوں کہوں گا ابھی بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جے تسی انج رہے نا تے پھر خطیب صاحب دی بھی جڑی تھکاوٹ دور نہیں ہونی، آتے جے تسی الحمدللہ تھوڑے مضبوط ہو، تسی تے فلسطین جانا ہے۔ الجہاد الجہاد، اے امن والا کام چھڑ دو نا، قرآن پاک دے وچ نا 3 جگہ دے امن دا لفظ ہے، تے ساڈے مولویاں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے، جے کسے نو بھی ہاتھ لائیے کہندے ہوئے اسلام امن دا درس دیندا ہے۔ اسلام امن دا ادو ہی درس دیندا ہے جدوں کعبے دی چھت دے اوتے بلال ہوئے، جدوں ساڈیاں دیواں تے پینا دے اور ڈبٹے کھچن کشمیر دے وچ بھی اور بھی بڑے سارے معاملات نے جڑے مسجد دے اندر نہیں بتائے جاندے، پھر جہاد ہی ایک طریقے کار ہے کہ تلوار کڈی جائے تے انہوں دسی جائے کہ پترا اسی او محمد بن قاسم دے تے اسی او حسین ابن علی دے اسی او جڑے 313 وچ لتارن نہ جان دے۔ حضرت کفایت کافی مراد آبادی نو جدو جیل دے وچ سٹیا گیا نا، بزرگ جان دے نے کہ اون تے استری چل پئی ہے نا، او جڑی استری سی او کوئلہ والی ہوندی سی، کوئلے او دے وچ پہائے جاندے سی، آپ تے بدن دے تے لائی او دے وچ نمک چھنکیا تے او ٹر گئے انگریز، او کہندے انہیں بندہ مر جائے گا، لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ اے واپس جانا ہے تے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نے تشریف لے آنا ہے۔ تے جدو آپ دی تشریف ہوئی آوری ہوئی نا تو پھر آپ نے کی کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے
جائے گا۔ میں کیا جناب والا تھے لبیک یا رسول اللہ دی صدا لگائی جاوے، اتھے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگایا جائے۔ ساڑھے وڈے سانو پھر کے جنجوڑ دینا ہے، کہندے او مولوی سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا سیاسی نعرہ نہیں ہے، کیونکہ ایم این اے تے ایم پی تے صدر تے وزیر اعظم مٹ جانے نے حضرت قفائد کافی سانو دس گئے نے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن ہے۔ میرے کلے دے فرض نہیں ہے کہ میں بھی پڑھا تسی بھی پڑھو۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج دو 5-7 سال پہلے ایک جامعہ مسجد رحمت للعالمین دے اندر ایک بزرگ نے بیٹھ کے دسیا سی جناب والا اس بھی کنا تک گل نہیں رہنی، حضور دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ قرآن پاک دے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف دی جدو مولے لگیا جناب والا مصر دے اندر، بچہ دودھ پین والا بھی جدو تک نہ دے قدمہ دے ہوتے بھی کیا نہیں سی، رب نے ہوتے قید کائی ختم ہے نہیں کی تھی۔ لیکن جدو آمنہ دے لال دیے خاکے بنے، لوگ کہندے جناب تسی نعرہ لان دیو، پھر سن لو اسی نعرہ لانا ہی لانا، لبیک چکو آتی یار میں اپنا نعرہ لا رہا یا اپنے پیو دا نعرہ لا رہا، تو پھر دسو جی آمنہ دے لال دا نعرہ لا رہا تو پھر آپ چکے کو تاجدار ختم نبوت، کیونکہ 313 نے بھی سانو دسیا تے کربلا علیہ نے بھی سانو دسیا کہ تھوڑے ہونا گڑی گال نہیں ہوندی، غیرت ہونا وڈی گال ہوندی ہے۔ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ تے کلندر لاہوری نے سانو دسیا ہے کہ جناب والا نہیں کرنا، سینہ تان کے تے اکھاں جکھاں پا کے دسنا ہے، تو اڈا باپ پی ٹی آئی داوے، نون داوے، بلے داوے، تیر دے، شیر داوے، سانو کسی نہ کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی آمنہ دا لال دا نعرہ لانے آتے اج کر کے لانے آتا تاجدار ختم نبوت، جیڑا ہون بھی کھبے پاسے تے سجے پاسے دیکھدا پیا ہے کہ سیاسی نعرہ ہے، او پاجی ایک کسے چیئرمین دا نعرہ نہیں ہے، کسے صدر دا نعرہ ہے، تے کوئی ماذا لال اس مسجد وچ اٹھ کے آپ صاحب تسی دے پیو دا نعرہ لا رہے ہیں، تے جے پھر میں سارے 1,24,000 نبیوں نو پیچھے رکھ کے آمنہ دے لال دا نعرہ لا رہے ہیں، تے پھر اگے پیچھے نہ دیکھیا کرو، سینہ تان کے کیا کرو تاجدار ختم نبوت۔ اسلام انج بیان نہیں ہونا، کیونکہ قلندر لاہوری فرما گئے ہیں ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں ہے، مسلمان کو غلامی کے آداب تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ حافظ عمران عباس رضوی صاحب جو اپنا جوشیلا انداز اور سریلا انداز نوکری بار گئے تاجدار ختم نبوت میں پیش کر رہے تھے، تو بلا تخیر میں اگلا اعلان آل نبی اولاد علی فخر السادات جگر گوشہ بطول خون رسول کل گلشن علی سادات کی وہاں جناب بیر سید
आबाशा जी को सदा देने लगा हूँ, उससे कबल आप अहबाब से गुजारिश है कि इंतज़ामिया के साथ थोड़ा सा आपने कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि क़िबला हज़रत साहब बार बार बता रहे थे कि वक़्त की पाबंदी, यकीनन ये इस इलाके के लोग हैं, बेहतर जानते हैं कि कब तक ये लोग सुनते हैं, तो ये भी मुनासिब नहीं, क्योंकि किसी बंदे ने भी ज़्यादा वक़्त नहीं लगाया, जो आया बस अपनी हाज़िरी को मकसूद समझाए। तो आपने भी थोड़ा सा ना घबराना नहीं है, वो वाला घबराना नहीं है, सरकार के ज़िक्र की महफिल में घबराना नहीं है, क्योंकि बार बार कुछ लोग मोबाइल पे टाइम देख रहे हैं, कुछ कलाई की घड़ी को चेक कर रहे हैं। जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो घर वाले खुसार ये घड़ी उतार लेता है। ये घड़ी कब्र में भी साथ नहीं जाएगी, ना हशर के मैदान में काम आएगी। घड़ी वही अच्छी है जो ज़िक्र सरकार में गुजर रही है। तो कोशिश करें अपने दिल को मसरूर करते हुए, मैं क़िबला शादी को सदा देने जा रहा हूँ कि इश्क शौके रसूल रखता हूँ, इश्क शौके रसूल रखता हूँ, क्योंकि हम सदाते कराम के मानने वाले हैं, अदब करने वाले लोग हैं। तो हमारा अकीदा क्या है कि इश्क शौके रसूल रखता हूँ, सहने दिल में फूल रखता हूँ, इश्क शौके रसूल रखता हूँ, इश्क शौके रसूल रखता हूँ, सहने दिल में फूल रखता हूँ। कब्र में इतना ही जवाब काफी है कि मैं हुब्बे आले रसूल रखता हूँ, ताजदारे खत्म नबूवत। क़िबला शाह जी अपनी खूबसूरत आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़ लिल्लाहि तआला। माशाअल्लाह बड़ी प्यारी महफिल सजी है, दिल देख के बाग नहीं बाग मदीना हो गया। सब कहिए सुबहान अल्लाह, बाहर वाले भी कहिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए, कबूल फरमा के हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, पीर व मुर्शिद के लिए, असातिज़ा कराम के लिए और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। सिर्फ़ एक कलाम सैयदी आला हज़रत का और एक शेर हज़ूर गौस पाक की बारगाह में, क्योंकि मेरे गौसे आज़म की बड़ी 11वीं का महीना है। तमाम आशिकान गौस व रज़ा को मेरे गौसे आज़म का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे मुंह से आला हज़रत निकलने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हज़रत का ज़िक्र करने वाला हूँ। फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा दुश्मनों पे भारी रहेगा इंशाअल्लाह। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, बस उनके हो के रहें। सब कुछ बेच देना मगर ये अकीदा ना बेचना। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कोठी बेच दो, गाड़ी बेच दो, बंगला बेच दो, मगर अपना ईमान ना बेचना। और इसी मौजू पे मैं कलाम आला हज़रत ही पेश करूँगा और एक नई तर्ज के साथ पढ़ता हूँ। मोहब्बत से करीम आका की बारगाह में तमाम अहबाब झूम झूम के हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। हबीब अल्लाह वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। जिसको मज़ा है कि सुभान अल्लाह, और मज़ा क्यों ना आए, मेरे इमाम का कलाम है, कलामुल इमाम है। वो कमाल हुस्ने हुजूर है
کہ گمان نقص جہان ہے وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں پڑھیے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں فصاحت زوروں پہ تھی عرب والوں کو اپنی عربی پہ بڑا ناز تھا اور جس کو عربی نہیں دی آتی اسے کہتے ہیں یہ عجمی ہے یعنی گونگا ہے اور جیسے ہمارے آقا نے کلام فرمایا اور ان کے بڑوں کی بولتی بند ہوگی تو امام کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے سبحان اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے ان کی حالت کیا تھی کوئی جان منہ میں زبان ہے کوئی جان منہ میں زبان ہے نہیں بلکہ جسم میں جان ہے کوئی جان منہ میں زبان ہے نہیں بلکہ جسم میں جان ہے اور سر لامکان سے طلب ہوئے سوئے ملتہا وہ چلے نبی کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں آقا تیرے قدموں کی قسم سر لامکان سے طلب ہوئے سوئے ملتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ ملے تھے راہ میں 9 بار
9 بار کس لیے موسیٰ یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے ہیں۔ بڑی حکمتوں میں سے حکمت تھی۔ 50 نمازیں ملی، آنا جانا اس طرح 9 بار۔ کتنی بار؟ 9 بار۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو میرے صدیق اکبر پڑھتے، فاروق اعظم پڑھتے، عثمان غنی پڑھتے، مولا علی پڑھتے، امیر معاویہ پڑھتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم جیسو پہ نظریں تھی، ہم پھر بھی نہیں 5 پڑھ رہے۔ کون پڑھ رہے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ مسمت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ۔ کلام بڑا لمبا ہے، مقطع پڑھتا ہوں اور مجھے سارا ہی آتا ہے۔ مقطع بھی بڑا کمال کا ہے۔ کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میری بلا، میری بلا۔ کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا۔ میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا تھوڑا کبھی کہ جاؤں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ وعدے کے مطابق اور وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقیر الحمدللہ وقت کی قدر کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت پھر اس کی قدر کرتا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں صرف ایک شعر۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام۔ ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، نے جھولی ہے پھیلائے سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالا نظر کرم سرکار، ڈالا نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار۔ ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے، میرا ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے، میرا ہم نے آس ہے لگائے۔ دل کی کلی میری آج کھلی ہے، دل کی کلی میری آج کھلی ہے، دل کی کلی میری آج کھلی ہے، دل کی
کلی میری آج کھلے ہیں، دل کی کلی میری آج کھلے ہیں، آپ آئے ہیں خبر ملی ہے، دل کی کلی میری آج کھلی ہے، آپ آئے ہیں خبر ملی ہے، خبر ملی ہے۔ کبھی میرے گھر بھی آؤ، کبھی میرے گھر بھی آؤ، کبھی میرے گھر بھی آؤ، اللہ کرم فرماؤ، دھیرے دھیرے آؤ، دھیرے دھیرے آؤ، شاہ جیلانی پیرے پیرانے، دھیرے دھیرے آؤ، میں نے بٹیا ہے سجائے بڑی دیر سے، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولے ہیں پھیلائے بڑی دیر سے۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ تو میں الحمدللہ وقت کی بھی قدر کرتا ہوں، اور میں نے جا کے ابھی کلاس بھی پڑھانی ہے، تو کوئی بندہ اٹھے نہ، تو یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، تو پھر محفل کا بھی ادب ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ تمام احباب بیٹھے رہیں، اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گا عبدالرحمن بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی نوکری کو وینڈ اپ کیا۔ شاہ جی کا حکم ہے کہ کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، اور سیدزادوں کا حکم واقعی حکم ہوتا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، چند لمحات کے بعد ایک انتہائی خوبصورت نوجوان آپ کو مدینہ طیبہ کی گلیوں کا سفر کروائے گا، اور انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد یہ اپنا بیان شروع کریں گے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں، اور آپ نے ان کو جس طرح سنتے ہیں اسی طریقے سے سماعت کرنا ہے۔ آج کی محفل انتظامیہ اللہ سب کو مدینہ شریف کا مسافر بنائے، اور جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے اللہ سب کو مدینہ شریف کا باادب مسافر بنائے۔ ایک ربائی کے ساتھ میں ان کو مائک کے حوالے گرامی قدر احباب، حضرت امام حسن علیہ السلام خانہ کعبہ دا طواف کر لینے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک دیا صداواں بلند ہو رہی نے۔ ایک بندہ آیا غریب آدمی، پاٹے پرانے کپڑے، بالکل سادے لفظاں بغیر شیراں تو، تاکہ تو انہوں کو سمجھ میرے آن دا بھی تو کو فائدہ ہوئے نا۔ پاٹے کرانے کپڑے پا کے حضرت امام حسن علیہ السلام نے سلام عرض کیتا۔ آپ طواف کعبہ کر رہے نے، توجہ نال آپ نے طواف چھڑیا، اس بندے دے کول گئے، جا کے پوچھیا خیر ہے؟ بندہ ذکر لگا حضور میں فلاں بندے تو کچھ پیسے لینے نے، کہ او بندہ سینہ زوری کرتا ہے، میں نو پیسے نہیں دیندہ۔ آپ نے طواف چھڑیا، اللہ دا گھر چھڑیا، اس بندے دے نال چلے گئے، انہوں پیسے لے کے دیتے، رقم لے کے دیتی، وہ بندہ اپنے در دولت چلا گیا۔ آپ پھر آکے خانہ کعبہ دا طواف شروع کر دیتا۔ لوگ اٹھے ہو کے آکے عرض کرنے لگے حضور ایک غریب آدمی واسطے اپنا طواف بند کیتا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں طواف بند کیتا ہے، پر نانے دے امتی دا دل تے نہیں نہ دوڑیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرے مصطفیٰ دا دربارے نام حضرت سادے ایک نکر وچ بہ کے رو رہے نے۔ میرے آقا دی نظر جدو ساتھ والے پئی، آپ نے ممبر چھڑیا، خطبہ چھڑیا، حضرت ساتھ دے کول کے جا کے پوچھن لگے ساتھ کی گالے روندے کیوں ہو، تو آڈی شادی نہ کر دئیے۔ آپ فرمان لگے حضور بندہ میں غریب، میں نو تے واس لگیاں، کوئی بندہ اپنے کول نہیں بٹھاندہ،
मैनू बेटी कौन देगा? आप फरमाया अच्छा फलामी सहाबी दे बूहे ते चला जा, जाके साडा पैगाम दे कि मैनू मदीने दे ताजदार भेजे आए। जाके दरवाजे ते दस्तक दी, अमीर साहबी बाहर आए, पूछा साथ खैर है? हाँ जी खैर है, तुहाडी बेटी दा रिश्ता लजपाला मेरे नाल तय कर छड्डिया है। उन्हें कहा सा तेरी मत वजी है, बंदा तू गरीब है, रंग तेरा काला है, ते मेरी बेटी दा रिश्ता? फरमाया जी मैनू सरकारां भेजिया है, तुहाडी बेटी नाल मेरा रिश्ता तय कर छड्डिया है। अंदर पर्दे दी मालक बेटी बंद दरवाजे तक आई, आके कहने लगी बाबा इनकार न कर, कल क़यामत दा दिन होवेगा। कोई आखे कि मेरा रिश्ता चाचे कीता, कोई आखे कबीले दे सरदार कीता, मैं अड्डियां चा क्या खांगी, मेरा रिश्ता हुसैन दे नाल ज़हरा दे। तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा 2 करोड़ आवाम दा जम्मे गफीर, वो तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा। आखिरी रुबाई अब्दुर्रहमान गर्देजी साहब दे माइक हवाले। कमली वाला कुल्ली मुख्तार साडा, जो चावे करके विखा सकदा, निकली होवे कतादा दी अख पावे, लब ला के सोना ठीक फरमा सकदा, प्यासा होवे इस्लाम दा जे लश्कर, सोना चश्मे उंगलां विचों चला सकदा, अगे हक दे बातिल जिकान खातर सड़ियां होइयां खजूरां में उगा सकदा। वो पढ़ के वेख बुखारी शरीफ अंदर, कमली वाला हर कबर विच आ सकदा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब्दुर्रहमान गर्देजी साहब से लेके आखिरी बंदे तक, दाएं से लेके बाएं तक, जो इस मजमे में बैठा है वो बंदा जो आके सो गया है, जागते भी सो गया है, उस बंदे से मैं मुखातब नहीं हूँ और ना मैंने किसी बंदे की मिन्नत समाजत करनी है। अगर मेरे जुमलों में जान हुई तो आप हाथ ज़रूर बुलंद करेंगे कि हम्मद उत्ते मीम है सोनी, हम्मद उत्ते मीम है सोनी, ते सोना कदी तो हटाना। हम्मद उत्ते मीम है सोनी, ते सोना कदी तो हटाना। तो आडे तू सदके साडा प्यो ते साडी मां, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। भाई जी जिस बंदे ने इस नारे ते भी हाथ नहीं चुकने को मैं जिद नहीं लाता, ना को मैं अड़ियल जिहा बंदा वां, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्रोमाइज़र बंदा वां, मैं कंप्रोमाइज़र बंदा वां, मैं कोई अड़ियल बंदा नहीं कि मैं जिद्दी बंदा कि हुण मैं इकदी जान नहीं छड्डनी, बैल्ट हो गया गैस। मैं बिल्कुल जनाब तुहाडी जान खलासी छड्डण वाला वां, लेकिन जिहड़ी हाफिज़ इमरान रिजवी साहब ने जिहड़ी तार ला दी है ना, वो छेड़ दिता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई सोशल मीडिया वास्ते अपने नाल कोई बंदा भी नहीं रखा, ना मैं कभी फेसबुक पर फोटोआं लाइया ने कि रात को फलां जगह बड़ी खूबसूरत हाज़री हुई, तो रात को फलां जगह बड़ी खूबसूरत हुई। जनाब मेरी लबैक वाली वीडियो नूं अल्लाह के फजल करम दे नाल 1 मिलियन लग गया है, 1 M लगा, मैं वेख्या उस पेज ते, मैं खुद भी नहीं अपलोड की ना। तो इस वास्ते बंदे की कदर करया करो, कदर बंदे की उदों ही होंदी है जदों बंदा टुर जाता है। ये जिहड़ियां घड़ियां ने जिंदगी च वापस नहीं जानियां। मैनू शेख साहब की मुहब्बत खिंच के लै गया है, मैं गुन्ने कलां टाइम दे दिता सी, मैं तरला किया, मैं कहा जी शेख साहब का हुक्म है, लिहाजा माजरत जनाब, ठीक है। तो शेख साहब ने मैनू जिस वजह तो इत्थे कीता है, मैं वो कलाम के 2-4 मिसरे पेश करन लगा बस। हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, ये दुनिया दिले नदा के कामों के लिए है, गुस्ताख नबी का ठिकाना है जहन्नम, अरे जन्नत मोहम्मद के गुलामों के लिए है। हाथ उठा के जरा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो मुनकर हो नबी का हक का बंदा हो नहीं सकता, जो मुनकर हो नबी का हक का बंदा हो नहीं सकता, बगैर हुब्बे नबी मेरा ईमान पुख्ता हो नहीं सकता। कहे तो लब्बैक या रसूल अल्लाह और जाए दोज़ख में, हमारे नबी को ये गवारा हो नहीं सकता। लब्बैक लब्बैक लब्बैक